السلام علیکم پیارے دوستو۔ دنیا کی یہ زندگی عارضی زندگی ہے۔ اس دنیا کی ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں سب کو موت آنی ہے۔ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں کوئی بھی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہر کوئی اس دنیا سے جانے کے لیے آئے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ ہم سب نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے کہ کتنے لوگ جوانی کی عمر میں اس دنیا سے جاتے ہیں اور کتنے بچے بچپن کی عمر میں جاتے ہیں اور کتنے بڑھاپے کی عمر میں جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ایک انسان موت سے نہیں بچ سکتا۔ موت وہ واحد چیز ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی انسان انکار نہیں کر سکتا، اور ایک انسان جتنا بھی کوشش کر لے مگر موت سے نہیں بچ سکتا۔ موت انسان کو کہیں بھی آ سکتی ہے، کسی بھی ٹائم آ سکتی ہے اور کسی بھی جگہ واقع ہو سکتی ہے۔ موت کا کوئی وقت مقررہ نہیں ہے۔ ایک انسان صبح اپنے گھر سے کوئی کام کاج کے لیے نکلتا ہے مگر شام کو اس کی لاش گھر پر پہنچتی ہے اور اگلے دن وہ قبر میں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جس جگہ میں بھی ہو وہ موت سے نہیں بچ سکتا، یہاں تک کہ ایک مضبوط قلعے کے اندر ہی کیوں نہ ہو مگر موت اس کو پا کر ہی رہتی ہے۔ پیارے ناظرین، اس آیت کے ذیل میں معارف القرآن میں مفتی شفیع عثمانی صاحب نے ایک واقعہ ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ ایک گھر میں ایک نوجوان کام کرتا تھا اور اس گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی۔ گھر والے بہت خوش ہوئی کہ ایک بچی پیدا ہوئی ہے اور انہوں نے نوکر کو کچھ پیسے دیا کہ بازار سے کچھ مٹھائی لاؤ۔ وہ نوکر بازار جانے ہی والا تھا، جو ہی دروازے کو کھولا تو دروازے کے سامنے ایک بزرگ آدمی کھڑا تھا۔ اس نے اس نوکر سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نوکر نے پورا معاملہ بتایا کہ گھر میں ایک بچی پیدا ہوئی ہے اور میں مٹھائی لینے جا رہا ہوں۔ تو اس بزرگ نے کہا اس نوکر کو کہ آج اس گھر میں جو بچی پیدا ہوئی ہے یہ بڑی ہو کر سب سے زناکار اور سب سے بدکار عورت بن جائے گی، اور یہ اپنے جوانی کی عمر میں 100 زنا کر لے گی، اور آخر میں اس کا موت ایک مکڑی کے ذریعے ہوگا۔ ابھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ اندر جاؤ اور اس بچی کو قتل کرو۔ وہ نوکر اس بزرگ کی بات مان کر جو ہی اندر گیا، اس بچی کو مارنے ہی والا تھا تو گھر والوں نے اس نوکر کو دیکھا اور وہ نوکر بھاگتا ہوا گیا اور سمندر پار کر کے ایک دوسرے علاقے میں رہنے لگا، اور دھیرے دھیرے وہ نوکر محنت کرتا گیا، مزدوری کرتا گیا اور بہت امیر ہوتا گیا۔ اور ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نوکر بہت زیادہ امیر ہوا، دولت شہرت سب کچھ اس کے ہاتھ میں آ گیا، اور اس نے یہ خیال کیا، یہ سوچا کہ میں زمانے کی سب سے حسین ترین عورت سے نکاح کر لوں گی، سب سے حسین ترین لڑکی سے میں شادی کر لوں گی۔ تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ نوکر جس بچی کو مارنے کی کوشش کی تھی وہ اپنے زمانے کی سب سے حسین ترین یعنی سب سے خوبصورت لڑکی بن چکی تھی، اور ان دونوں کا آپس میں شادی ہوا۔ شادی ہونے کے بعد میاں بیوی نے ایک دوسرے کا جب تعارف کیا تو اس لڑکی نے کہا کہ آپ نے جس بچی کو مارنے کی کوشش کی تھی وہ بچی میں ہوں اور آج آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہوں۔ تو اس شوہر نے کہا کہ اس بزرگ نے تو مجھ سے یہ بات بھی کہی تھی کہ آخر میں تمہاری موت ایک مکڑی کے مارنے کی وجہ سے ہوگی۔ تو اس شوہر کے ہاتھ میں دولت شہرت سب کچھ آ چکا تھا۔ اس نے اپنے بیوی کو ایک مکڑی سے بچانے کے لیے ایک بڑا شیشہ محل تیار کیا۔ اس نے کہا کہ مکڑی کی کیا طاقت کہ وہ اس شیشہ محل کے اندر داخل ہو کر آپ کو مارے۔ ایک دن اتفاقاً ایسا ہوا کہ وہ شوہر کوئی کام کے لیے باہر نکلا ہوا تھا اور اس شوہر کا بیوی اپنے گھر میں اس اپنے شیشہ محل میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے دیوار کے باہر جانب میں ایک مکڑی لگا ہوا تھا۔ ایک مکڑی اس بیوی کو نظر آیا تو اس عورت نے یہ سوچا کہ مکڑی تو اندر آ چکی ہے، یہ کہہ کر اس نے کہا اس مارنے کی کوشش کے ایک بڑی چیز سے جو ہی اس عورت نے اس مکڑی کو مارتے وقت اس دیوار پر جب وہ چیز لگا تو دیوار میں ایک سوراخ ہوا اور وہ مکڑی اس سوراخ سے اندر آئی اور اس عورت کو ماری۔ پیارے ناظرین، اس تمام واقعے کا ثمرہ یہ نکلتا ہے کہ انسان موت سے جتنا بھی بچنے کا کوشش کرے مگر موت سے نہیں بچ سکتا۔ اس آدمی ہی کو دیکھو، اپنی بیوی کو ایک چھوٹے سے مکڑی سے نہیں بچا سکا اور اس نے اتنا بڑا شیشہ محل تیار کیا مگر پھر بھی موت اس کو واقع ہوا، موت اس کو آئی اس عورت کو۔
پیارے ناظرین، ایک انسان جتنا بھی کوشش کرے موت سے نہیں بچ سکتا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تو فرماتا ہے کہ انسان جس جگہ میں بھی ہو موت سے نہیں بچ سکتا، یہاں تک کہ ایک مضبوط قلعے کے اندر ہی کیوں نہ ہو موت اس کو آ کر ہی رہے گی۔ پیارے ناظرین، اب موت سے پہلے ہمیں موت کے بعد والی زندگی کے لیے ہمیں تیاری کرنا چاہیے، اور ہمیں جب ہم کو موت واقع ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت کے وقت یہ عظیم کلمہ ہم سب کو نصیب فرمائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور موت سے پہلے موت کے بعد والی زندگی کے لیے ہم تیاری کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات ہم کو دیے ان پر عمل کریں گے، اور جن چیزوں سے ہم کو منع کیا ہے ان چیزوں سے ہم منع ہوں گے، اور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق، شریعت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر جائیں گے تو ہمارے آخرت کی زندگی بھی کامیاب اور سرخرو ہوگی۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آگے ضرور شیئر کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔